صحت مند رہنے کا اسلامی اور سائنسی راز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیشہ مہنگی دواؤں، جم یا پھر سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے زندگی گزارنے کا ایک ایسا اصول دیا تھا جسے جدید سائنس آج تحقیق کے ذریعے ثابت کر رہی ہے۔ صحت مند رہنے کا راز صرف یہ نہیں کہ انسان بیمار نہ ہو، بلکہ اصل صحت یہ ہے کہ جسم مضبوط ہو، ذہن پرسکون ہو، نیند بہتر ہو اور انسان اپنی زندگی توانائی کے ساتھ گزارے۔ صحت مند رہنے کا پہلا راز کھانے میں اعتدال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف دینی حکم نہیں بلکہ صحت کا ایک بنیادی اصول بھی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا موٹاپے، شوگر، دل کی بیماریاں اور بہت سے دوسرے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں برتا، اور اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ایک آسان اصول اپنائیں، جب پیٹ تقریباً 80% بھر جائے تو کھانا روک دیں۔ دوسرا راز پاکیزہ اور متوازن غذا۔ اسلام ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ کھانا حلال ہو بلکہ صاف، پاکیزہ اور صحت کے لیے مناسب بھی ہو۔ آپ کی روزانہ کی غذا میں سبزیاں، پھل، دالیں، مناسب مقدار میں گوشت، انڈے، دودھ اور صحت مند چکنائی شامل ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان کی قدرتی غذا کم اور مصنوعی غذا زیادہ کھا رہے ہیں۔ بازار کے تلے ہوئے کھانے، بہت زیادہ چینی، کولڈ ڈرنکس اور مسلسل فاسٹ فوڈ جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ روز کھاتے ہیں وہی آپ کے جسم کی تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو ایسی غذا دیں جس سے صحت بنے، صرف پیٹ نہ بھرے۔ تیسرا راز روزانہ حرکت اور جسمانی سرگرمی۔ اسلام میں مضبوط مومن کو پسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیدل چلنا، سفر کرنا، جسمانی سرگرمی اور فعال زندگی نظر آتی ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ جسم کو حرکت نہ دینا صحت کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کو لازمی طور پر مہنگے جم کی ضرورت نہیں، روزانہ 30 منٹ تیز چہل قدمی بھی آپ کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دفتر یا دکان پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ہر گھنٹے بعد چند منٹ چلیں، سیڑھیاں استعمال کریں، روزانہ کچھ وقت جسمانی کام کریں، کیونکہ ہمارا جسم حرکت کے لیے بنایا گیا ہے، مسلسل بیٹھنے کے لیے نہیں۔ چوتھا راز صحت مند زندگی میں نیند کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن آج انسان رات کو موبائل، سوشل میڈیا اور غیر ضروری سرگرمیوں میں جاگتا رہتا ہے، پھر صبح تھکا ہوا اٹھتا ہے۔ نیند کی کمی سے انسان کی توجہ، یادداشت، موڈ اور جسمانی توانائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رات کو وقت پر سوئیں، سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں اور اپنے جسم کو مناسب آرام دیں۔ یاد رکھیں، نیند کا وقت ضیاع نہیں بلکہ جسم کی مرمت کا نظام ہے۔ پانچواں راز ذہنی سکون۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر بیمار نہیں ہوتے، لیکن مسلسل ذہنی پریشانی، خوف، ذہنی دباؤ انہیں اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ اسلام نے دل کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ نماز، دعا، تلاوت، ذکر الہی اور یہ چیزیں انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہیں۔ جب انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے تو اس کی نیند، ہاضمہ، روزمرہ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، لوگوں سے مدد لیں، اپنے دل میں غصہ اور نفرت جمع نہ کریں۔ یاد رکھیں، پرسکون دل صحت مند زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ چھٹا راز صفائی۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ وضو، غسل، پاکیزگی، لباس کی صفائی اور ماحول کی صفائی، یہ سب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں۔ آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہاتھ دھونا، صاف پانی استعمال کرنا، کھانے سے پہلے صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو صاف رکھنا بہت سی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ یعنی اسلام کی پاکیزگی کی تعلیم صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔
7واں راز بری عادتوں سے بچنا۔ صحت مند رہنے کے لیے صرف اچھی چیزیں اپنانا کافی نہیں، بلکہ نقصان دہ عادتوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، بے تحاشا کھانا، راتوں کو جاگنا، مسلسل بیٹھے رہنا، ہر وقت موبائل استعمال کرنا انسان کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی صحت مند بننے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ کوئی نئی چیز شروع کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک نقصان دہ عادت کو چھوڑ دیں۔ 8واں راز شکر گزاری۔ اسلام ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے۔ جب انسان ہر وقت اپنی کمیوں پر توجہ دیتا ہے تو وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پاس صحت ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، چلنے کی طاقت ہے، سانس ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، اور روزانہ کچھ وقت نکال کر ان نعمتوں پر غور کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان صحت کی قدر اس وقت سمجھتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ صحت مند زندگی کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ کم کھائیں، اچھی غذا کھائیں، روزانہ جسم کو حرکت دیں، مناسب نیند لیں، صفائی کا خیال رکھیں، نماز اور ذکر کے ذریعے دل کو سکون دیں، بری عادتوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے جسم کو بھی سنبھالیں، اپنے دل کو بھی سنبھالیں، اپنی روح کو بھی سنبھالیں، کیونکہ مکمل صحت صرف مضبوط جسم کا نام نہیں، مکمل صحت وہ ہے جس میں جسم بھی صحت مند ہو، ذہن بھی پرسکون ہو اور دل بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی اسلامی اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔